Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دیندار حضرات جو دین کی طرف منسوب سمجھے جاتے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، جو گیٹ اپ سے دیندار لگتے ہیں، ان میں ایک بعض لوگوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا موقع نہیں دیکھتے، بے وقت تبلیغ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اکثر کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھی مفتی صاحب بیان بھی کریں، میں وہاں بیان نہیں کرتا، اکثر میں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک شادی ہال ہے، اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، دولہا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، دلہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ادھر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر انجوائے، ادھر مولانا صاحب جہنم پہ ایک تقریر کرنا شروع کر دیں. یہ عجیب سا ہوتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ موقع نہیں ہے، یہ مبارکبادی کا موقع ہے. آپ جائیں سیلیبریٹ کریں، بھائی دولہا بھائی بڑی خوشی ہوئی، پہلی شادی ہو گئی آپ کی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے، ٹھیک ہے نا، بڑا اچھا ماشاءاللہ، کچھ گفٹ دے دیا اس کو یا کچھ دعائیں دے دی اور لوگ ملے، کھایا پیا. یہ موقع اس چیز کا ہے نا. اب میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے ولیمے کی دعوت میں رو رو کے دعا کرا رہے ہیں، وہ کراتے ہیں، وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ان کے بہت زیادہ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی خوشی کی مجلس میں وہ رو رو کے دعا کرا دیتے ہیں، ان کا مطلب بہت اللہ سے گہرا تعلق ہے. لیکن یہ مجھے بے موقع لگتا ہے. بھائی ختم قرآن کی محفل میں رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے، کسی کی میت پہ رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے، یا ویسے ہی ہم کہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے دعا کرا دی، رونا آ گیا، سمجھ میں آتا ہے. ولیمے کی تقریب ہے خوشی کی، اس میں رو رو کے دعائیں. وہ لوگ ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے ہیں، خوشی خوشی، وہ خواتین اتنا پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا؟ حقیقت یہی ہے نا. یہ کس کو بہت زیادہ ہنسی کس کو آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، وہ پورے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں، وہ اس لیے کہ ہم چمکتی ہوئی نظر آئیں اپنی ہم جولیوں کو، اور جناب وہ ادھر دلہن بیٹھی ہوئی ہے، سب خوشیاں مبارکباد ادھر، پھر اے اللہ وہ جہنم سے عذاب سے بچا لے، اے اللہ. وہ بے موقع ہے. یہ کیوں رلا لے وہ لوگوں کو بھائی؟ وہ دولہا پھر کسی اور وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، وہ بہانہ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اصل میں رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو کہ یار ہاں تو کر دی ہے، اب دیکھو ہوگا کیا. میں نے بعض دولہے ایسے بھی دیکھے ہیں، میں تو بہت نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے، تو ایسے بھی دولہے عجیب عجیب جب واقعات ہوتے ہیں نا، بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں. ایک دولہا میں نکاح پڑھا رہا ہوں، وہ دولہے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں، میں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکاح کو، حالانکہ گرمی نہیں تھی، ایسے عجیب اس کی کیفیت بھائی. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بولوں بھائی رکوا لے یار، اگر کوئی اتنا مسئلہ ہے نا، کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے، حقیقت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، ترغیب ہے. لیکن اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو بھائی کوئی ضرورت نہیں یار، جہاں اتنی زندگی گزر رہی ہے بھائی تو اتنی ٹینشن میں. چلو دلہن کو ٹینشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے، بیچاری ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، باپ کے گھر سے نیا سسرال مل رہا ہے، کنفیوز ہوتی ہے، پتہ نہیں ساس کیسی نکلے، وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے بھائی تجھے تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں یار. وہ بیچارہ اتنا گھبرا رہا ہے. میں مجبور تھا پڑھاتا نکاح، کیونکہ مجبور اس لیے تھا کہ لوگ بولیں گے کیا باتیں شروع کر دی. ابھی یہ بھی بے موقع تبلیغ ہو جاتی نا، اگر میں اس کو سمجھاتا بھائی رہنے دو، کینسل کروا دوں تو لوگ مجھے پکڑ کے مارتے کہ میں تو آپ کو کینسل کروانے کے لیے لایا. ہم نے کہا یہ اسی کی ٹینشن ہے، اسی کی ہیڈیک ہے، ہمارا کیا، ہم تو پڑھا کے نکل لیں گے. ہم سے پہلے پوچھتا تو ہم بتا دیتے یار اتنی. تو بے موقع. اب وہ ولیمے کی محفل ہے، اس میں ایک تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پھر علماء سے بدگمان ہوتے ہیں، کیا یار یہ ادھر کیا رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا. اس میں جیسے میں کہتا ہوں نا میت پہ کھانا، یہ بے موقع ہے نا. وہ میں سنایا تھا نا، وہ یوں کر کے وہ کھا رہے ہیں، کہہ رہے ابھی 1 منٹ رکو، وہ کہہ رہے نہیں وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کھانے دو میں پورا. تو بزمان حال یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں ان لوگوں میں جو دین کی طرف منسوب جذباتیت کے ساتھ. اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، ماشاءاللہ داڑھی تھی، ہم کہیں ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کو ٹھیک نہیں تھا، تو ہمارے ان دوست کو آ گیا تھوڑا سا غصہ. تو ہوٹل کے مینیجر کو بولا یار یہ ہم نے اتنے پیسے دیے، آپ نے کیا پکایا ہے؟ تو اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یار داڑھی رکھ کر آپ مجھ سے اس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا داڑھی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو، داڑھی کی طرف کیوں آئے؟ بھائی کیا ہو گیا اگر اس نے اتنی سی بات کہہ دی کہ
بھئی ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ بھائی داڑھی ہے تو تھوڑا غلطی انہی کی تھی جو داڑھی تھی جن کی. بھائی تمیز سے بھی کہا جا سکتا ہے, مینیجر کو بلائیں تھوڑا ایکسکیوز کر لیں. داڑھی والے کو تو بہت میٹھا لہجہ رکھنا پڑتا ہے اپنے عمل سے تاکہ لوگ داڑھی سے مانوس ہوں. وہ اگر بدتمیزی سے بات کرے گا تو اس نے اگر داڑھی کا تانا دیا غلط دیا, نہیں دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مینیجر نے صحیح کہا, مینیجر کو یہاں داڑھی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن اگر لے آیا ہے تو تھوڑا آپ اس کو یہ وہ اس نے تو آرام سے لایا نا, وہ بدتمیز تھوڑی کا داڑھی رکھ کر ایسی بات کر رہے ہیں, اس نے یہ تھوڑی کہا. اس نے کہا بھائی دیکھیں آپ کی داڑھی ہے اور آپ, وہ داڑھی کے احترام میں کہہ رہا ہے, صحیح ہے نا, کہ آپ کی داڑھی ہے, آپ تو سنت رسول ہیں, تو آپ کو تو اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. اور وہ مینیجر غلط نہیں کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی اگر کھانے میں کوئی اعتراض ہے تو آپ آرام سے بتائیں, میں چینج کر دیتا ہوں, میں دوسرا لے آتا ہوں, یہ کمپلین کر لیتا ہوں, آئندہ انشاءاللہ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے جذبات سے اس کو ڈانٹا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ بھائی داڑھی آپ رکھ کے سر کر کے بات کر رہا تھا وہ, آپ ایسے اور داڑھی ہے بھائی, داڑھی کی طرف کیوں آ گئے, تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہو گیا. اب میں چپ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اگر مینیجر کی فیور لوں گا تو پتہ چلا اگلا ہدف میں ہوں گا. تو میں نے کہا ابھی تو موقع, اب یہی بھی ہے نا, موقع نہیں ہے. میں نے کہا ابھی جانے دو. لیکن مجھے یہ کہ یار یہ مینیجر پر جو ہے نا داڑھی والوں کا جو اثر جائے گا نا وہ اچھا نہیں جائے گا. اور یہ ویسے ہی لبرل آدمی ہے, بزنس مین آدمی ہے. اب میں ایکسکیوز بھی نہیں کر کیونکہ اپنے ساتھی کا بھی خیال کرنا ہے نا, اس کی موجودگی میں ایکسکیوز کر لیا تو بولے گا یار ہماری انڈی والی جو ہے یہ کیسی انڈی والی ہے. انڈی والی سمجھتے ہیں پشتوں میں دوستی کو, یار ہم اس کو لڑ رہے ہیں اور آپ مفتی صاحب آپ اس کو فیور کر رہے ہو. تو میں نے کہا ابھی تو جانے دو. تو جب وہ اٹھ کے باہر گیا ہے نا, وہ ہمارے ساتھی گاڑی کی طرف گیا, میں نے کہا چلے میں ذرا آہستہ آہستہ آ رہا ہوں, کوئی واش روم کا بہانہ کیا. تو جا کے مینیجر سے کہا, میں نے کہا یار تھوڑا سا میں آپ سے سوری کر لیتا ہوں, تھوڑے سے جذباتی ہیں, اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں, بس ان کو کوئی مسئلہ ہوگا گھر میں, کوئی پھڈا وڈا چل رہا ہوگا, کوئی ٹوپی ڈرامہ کر کے ہم نکل لیے وہاں سے. تو یہ بھی ہے کہ اگر بھائی تھوڑا سا وہ اگر غلطی کر رہا ہے, وہ بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا, تو ذرا سا داڑھی کا کہیں لفظ آ گیا تو فوراً داڑھی کی توہین کا کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو, یا تو پہلے سے 100% اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں, پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نا تو سختی کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں, بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ کرتی تھی, اسی بیس پہ آپ نے شادی کی, بعد میں پردہ اتار دیا, تو آپ سختی, آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی, اور پہلے سے تم پردے دار تھی, تمہارا خاندان ایسا تھا, تم نمازی تھی, تم پرہیزگار تھی, ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا, اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی, وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے, خاندان بھی سارا لبرل ہے, موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں, شادیوں میں بھی جاتے ہیں, مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے. آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لٹو ایسے ہوئے تھے, آپ نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد آپ کے لگ گئے تبلیغ میں 4 مہینے, اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے, میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو. تو بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے. اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے, یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے, لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے, صحیح ہے نا. سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی, بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے بھائی, یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہے, یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی تھا نا, صراحتاً نہیں تھا, دلالتاً تھا. اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے سمجھاتے رہیں, چھوڑ دیں ٹھیک ہے, نہیں تو اب سمجھانا بھی چھوڑ دیں. بعض لوگ زچ کرتے ہیں, بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے, وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اب ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھاتی بھائی نماز پڑھا کرو, کہہ کہ شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں, دعا کریں. پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو. اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. آپ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا, کہہ رہے یار میں نماز کا انکار کروں گا کافر نہ ہو جاؤں, جو نماز کی دعوت دے رہا ہے اس کو میں منع کروں گا تو وہ ایسا نہ ہو بڑا گناہ ملے مجھے. وہ بیچارہ صبر کر کے ٹھٹراوا بیٹھا ہوا ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہے, کم از کم نماز کی دعوت دینے والے کا اکرام تو کر رہا ہوں نا. تو 2-3 دفعہ میں تو آپ کو چائے کا بھی پوچھے گا. پھر آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو, ابھی بولا تو ہے آپ کو, ٹائم دیکھو, کہ جہنم میں جانے کا آپ کو شوق ہے کیا, آپ کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے. جب 3-4 دفعہ آپ چاہے محبت سے بھی ریپیٹ کریں, اب اگر وہ غصہ کرتا ہے
اور وہ کوئی الٹے سیدھی نمازیوں کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے. ابے نمازی بھی سارے ہم نے دیکھے ہیں 2 نمبر ہوتے ہیں. ابے تم بڑے نماز, ہمیں پتہ ہے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور تم رشوت کتنی لے رہے ہو, ابے سب پتہ ہے, ادھر داڑیاں رکھ کے نمازی. وہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس غلطی پر اس کو ابھارا کس نے ہے؟ آپ کے عمل نے. تبھی تبلیغ والے کیا کرتے ہیں, دیکھو گشت کرتے ہیں نا, ہمارے اندر دین آ جائے, ساری دنیا کے اندر دین آ جائے, اس کے لیے بھائی محنت ہو رہی ہے, مسجد میں جماعت آئی ہوئی, آپ آئیں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم آئیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ گھر جا کے مغرب کے بعد پوچھ رہے ہیں اسے کھڑ, آپ نے تو بولا تھا ہم آئیں گے ہیں, ویسے آپ بڑے 1 نمبر بنے پھرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولوں گا, اور جناب میں جو ہے وہ اس دن آپ نے سچ پہ بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے, اور آپ کے تو کالم چھپتے ہیں اخبار میں, سچ بولو, سچ کے سوا کچھ نہ بولو, اور ادھر آپ نے ہم سے جھوٹ بولا. تو تبلیغ میں کوئی نکلتا, پھیلتا کام کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز ہے 1 دفعہ 2 دفعہ, بہت زیادہ 3 دفعہ, بس اس کے بعد اس کو بولنا بھی نہیں ہے, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نا, ایک ہی بات بولتے رہیں گے, تو وہ سامنے والا خود بخود اس کے نیگیٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا, مخالف چلنا. تو یہ چیز بھی ہے تبلیغ کا بے موقع غلط استعمال. جو آپ کو بلا نہیں رہا, آپ خامخواہ میں جا کے جو ہے نا اس کے سر پہ مسلط ہو جاؤ. جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, مائک کھول کے اس کے بھونپو لے کے اس کے کان میں اپنی تبلیغ سنانا شروع کر دو. میں نے جمعے کا باہر کا اسپیکر بند کروایا نا اسی وجہ سے کہ بھائی جو نہیں میری بات سننا چاہتا, میں بھونپو لے کے اس کے کان میں کیوں گھسوں. اب بعض لوگوں نے مجھے کہا بھائی اتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, دین کی بات سن لیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا. بھائی اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. اتفاق کے واقعات ہوتے ہیں کہ اتفاق سے فلاں آدمی کے کان میں حضرت جی کی آواز پڑی, بڑا متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. ایسے چند ایک واقعات ہوتے ہیں. بھونپو لے کے کسی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں جیسے کہ آج کل کر رہے ہیں مسجدوں میں, دیکھو نا ہر وقت مائک بجتا رہے گا, اسپیکر بجتا رہے گا, پروگرام چلتے رہیں گے. وہ لوگ محلے والے پریشان ہو رہے ہیں, سکون نہیں آ رہا لوگوں کو, ایک ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں, یار کیا مصیبت کھڑی کر دی ہمارے لیے. اگر آپ ان کو جا کے بولو مائک بند کر کریں, اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور آپ سننے سے انکار کر رہے ہو, اللہ اللہ اور تجوید کے ساتھ پوری ایسی بات, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں, ہم آپ کو نعت سنا رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سننا چاہتا. آپ کا تو ایمان کا کیا بنے گا. تو بیچارہ وہ بہت ہی کوئی پرہیزگار ہوگا تو چپ کے سنتا رہے گا, ورنہ وہ پھر بولے گا, پھر الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.